عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کل رات کو 11 بجے، جو میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں پڑھ کے سنایا۔ رات کو 11 بجے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، اور 11 بجے ان کا ٹویٹ آنے کے ٹھیک چند منٹ کے بعد آج صبح جو سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی، وہ ملتوی کر دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کا تو بڑا سخت موقف ہے، ہمیں تو لگتا تھا معافی مانگ لے گا، وہ تو ہمارے اوپر چڑھ گیا، 9 مرتبہ اس نے آرمی چیف کا نام لے لیا ایک ٹویٹ کے اندر۔ اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے، یہ میں آپ کو ڈیٹا بلکہ نکال کے نا لیٹسٹ بھی بتا دیتا ہوں، عمران خان صاحب نے ٹویٹ ایک جو ہے نا اس میں آرمی چیف کا 9 مرتبہ نام لیا، اور دوسرے ٹویٹ کے اندر آرمی چیف کا نام نہیں لیا۔ اب آپ لوگوں کا اندازہ کریں کہ لوگ آج کہاں کھڑے ہیں کہ جس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو مخاطب کیا وہ 33,000 مرتبہ ری ٹویٹ ہوا ہے، 33,000 مرتبہ، اور دوسرا جس میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو مخاطب نہیں کیا وہ 23,000 مرتبہ ری ٹویٹ ہوا ہے۔ جس میں آرمی چیف پہ انہوں نے بات کی وہ 33,000 مرتبہ، یعنی 10,000 مرتبہ زیادہ جس میں تنقید آرمی چیف پہ ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو زیادہ پھیلایا۔ اور جس میں علی امین کو کہا ہے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے ملو، اس کو اتنا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد یہی ہونا تھا، انہیں لگا کہ اب عمران خان صاحب کا کیس لگے گا، دوبارہ تنقید کریں گے اور بہت نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے، لہذا انہوں نے سماعت ہی ملتوی کروا دی عدالت کے اندر رات کو 11 بجے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹویٹر پہ آنے والے ایک ٹویٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں چیزیں، ان سے کبھی کوئی بھاگ نہیں سکے گا، یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی عمران خان صاحب سے ملنے کی ابھی تک، اور ان کے بھائی نے یہ کلیم تو کیا کہ انہوں نے سنجیدہ کوشش کی ہے، لیکن کی نہیں۔ سیریس بات تو یہ ہے کہ انہیں سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، سپریم کورٹ بھی جانی چاہیے، ہر جگہ جا کے انہیں زور لگانا چاہیے۔ دیکھیں نا، مرزا افریدی کا لاہور والا جو فارم ہاؤس ہے وہاں پہ یہ پورا قافلہ لے کر پہنچ گئے، لیکن آج تک اڈیالہ جیل تک وہ قافلہ نہیں پہنچ سکا۔ یعنی وہ قافلہ نکلتا ہے، راولپنڈی اسلام آباد کو کراس کرتا ہے اور لاہور پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ قافلہ راولپنڈی میں موجود اڈیالہ جیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کئی مرتبہ ایم پی ایز اور ایم این اے نے کہا جی ہم سارے اکٹھے ہو کے وہاں پر آئیں گے باجماعت، لیکن آج تک یہ وہاں پہ نہیں جا سکے، کوئی دباؤ نہیں بڑھا سکے۔ میں آپ کو یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب چاہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جائے تو 48 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، اس سے پہلے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور بھئی صوبہ کا وزیر اعلیٰ کوئی اردلی نہیں لگا ہوا، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اب اردلی بننا چاہے تو اپنی مرضی ہے، لیکن صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کوئی ایسے ہی وہ چھوٹا موٹا چپڑاسی نہیں ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے بعد اختیارات ہے اور بڑی تگڑی پارٹی ہے، بہت لوگ ہیں، اگر وہ چاہے تو 48 گھنٹے کے اندر ملاقات کر سکتا ہے علی امین گنڈا پور۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ دیکھیں نا، جو سنجیدہ تھے ان کی ملاقات ہو گئی۔ علیمہ خان نے کئی مہینے زور لگایا، بار بار گرفتار ہوئی، بار بار حراست میں لیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تکالیف دی گئی، لیکن وہ ڈٹی رہی، اس کی ملاقات ہو گئی۔ علی امین گنڈا پور اس سے 10% بھی ایفرٹ کرتے تو ملاقات ہو جاتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب کو اس وقت شاید فیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، مجبوراً انہیں کرنا تو پڑے گا اب آنے والے دنوں میں۔ ناظرین، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہاں سے جو چیئرمین ہے جنید اکبر صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں نے بھی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا کہ سسٹم کی جتنے بینیفٹس ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تو انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں، اور جن لوگوں کی موجودگی میں باتیں کی ہیں وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی وہ بات نہیں کی تو میں بھی اس بات کو روک لیتا ہوں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ سخت باتیں کی ہوں لیکن یہ بھی کہا ہوگا ابھی اس کو پبلک نہیں کرنا، لیکن میری یہ اوپینین ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے حالات بہت پتلے ہیں، پارٹی کے اندر بھی کارکنان بھی ان سے ناراض ہیں، اور پارٹی کے اندر ان کی فرسٹریشن نظر بھی آ رہی ہے۔ ابھی ایک آدھی اور بھی آڈیو ہوئی تھی، کسی کو گالیاں والیاں دے رہے تھے، تو وہ کسی کے ساتھ بھی، اور علی امین گنڈا پور کے اندر ایک فرسٹریشن، ایک غصہ اور ایک تکبر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوتا، تو پھر انسان کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے تابڑ توڑ قسم کے اٹیک کیے۔ 9 مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنے ان 2 ٹویٹس کے اندر عاصم منیر کا نام لیا ہے۔ ٹویٹ کے 2 حصے ہیں نا، ایک پہلا اور ایک دوسرا۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں 9 مرتبہ عمران خان صاحب نے عاصم منیر کا نام لیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ ہم وفا مت کریں گے، یہ کریں گے، وہ تو واڑ دی عمران خان نے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ باہر ہے۔
تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ اپنے گھروں میں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کوئی اسمبلیوں میں، کوئی سینٹ میں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. تو وہ انجوائے کرنے کے باوجود وہ ڈرے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور مفاہمت کرنا چاہتے ہیں. اور ایک آدمی جو جیل میں ہے اور بدترین جیل کاٹ رہا ہے، روزانہ مار کھا رہا ہے، ذہنی اور جسمانی ٹارچر سہ رہا ہے، اور یہ ٹارچر ہی ہے جس طرح اس کو رکھا گیا اس عمر میں عمران خان صاحب کو. تو ان ساری چیزوں کے باوجود، اپنے خاندان کو گرفتار کروانے کے باوجود، بار بار بہنوں کی گرفتاری ہونے کے باوجود، چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال ہونے کے باوجود، اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ڈیل نہیں کرنی ان کے ساتھ ایسی تیسی. ہاں میں معاف کر دوں گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا. یہ جناب عمران خان صاحب ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب آج کہاں کھڑے ہیں. وہ جن لوگوں کو مافیوں کا بڑا شوق تھا نا، ان لوگوں کی اچھی خاصی اب تسلی ہو گئی ہوگی، اور ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے اور وہ معاملے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. علی امین صاحب کے بارے میں بڑے ہی سخت الفاظ تھے عمران خان صاحب کے، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ بات باہر لانی ہے یا نہیں لانی، لیکن کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا. زبیر علی خان صاحب نے رپورٹ کیا، انہوں نے یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ علی امین عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں، ایسی چیز بھی انہوں نے رپورٹ کی. لیکن میری اطلاع کے مطابق کافی سخت باتیں ہیں جو علی امین کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہیں، اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے عمران خان صاحب کو جا کر ملنے کی. انہیں ڈر ہے کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں ان کے بارے میں کوئی بہت سخت فیصلہ کر لیں گے. تو ایک تو ناظرین جی ہے. اچھا ایک اور آپ یہ دیکھیں، ایک بڑی وائرل ہو رہی ایک چیز کہ نواز شریف کی اور عمران خان صاحب کی جیل میں فرق. یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں اور نواز شریف صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں. نواز شریف صاحب لکھتے ہیں جناب فلاں فلاں بندہ مجھے ملے، فلاں فلاں بندہ مجھے ملے، کوئی ڈاکٹروں کے نام دے رہے ہیں، کوئی بندوں کے نام بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کھانا، تاریخیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں جناب، کریلے قیمہ چاول، پالک گوشت، آلو گوشت، چکن کڑھائی چاول، اچھا جی بھنڈیاں گوشت کڑھائی، اور پتہ نہیں کیا، کوئی دال ماش، بینگن گوشت، پالک گوشت. تو یہ میاں صاحب کا جو آتا تھا لسٹ یا لوازمات، وہ جیل سے یہ ہوتے تھے. 22 ملاقاتوں کی ایوریج میاں صاحب کی نکل رہی تھی، 20-22 ملاقاتوں کی پر ڈے. جتنے دن وہ قید رہے، بولتے وہ قید رہے ہی نہیں، بڑے آزاد ہی رہے میاں صاحب، لیکن جتنے دن وہ جیل میں رہے ان کی 20-22 ملاقاتیں ایوریج ہر دن کے حساب سے ہوتی تھیں. 200 300 بندہ جیل کے باہر آرام سے کھڑا ہوتا تھا اور بالکل VIP ماحول میں ہوتے تھے. میاں صاحب کے بعد لسٹ آتی تھی، میاں صاحب ٹک مارک کرتے تھے، یہ بلا لو یہ بلا لو یہ بلا لو، بندے اندر آ جاتے تھے. موجیں لگی ہوئی تھی میاں صاحب کی جیل میں. ایک وہ جیل تھی اور ایک یہ جیل ہے جس میں عمران خان صاحب انقلابی کتابیں منگا کے پڑھ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی عمران خان صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے جروسلم فتح کیا تھا، ایک بہت بڑے فاتح ہیں، خلافت کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، فلسطین کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، اور مسلم مائنڈز کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، انقلابی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لاسٹ اسلامک ہسٹری عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مزید مضبوط کرتی ہیں، اور نیریٹو بلڈنگ جو عمران خان صاحب کی ہے وہ تو پہلے ہی بہت کمال ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے وقت ضائع نہیں کیا یہ لسٹ لکھنے میں کہ میں نے کل کیا کھانا ہے، پرسوں کیا کھانا ہے، ترسوں کیا کھانا ہے. یہ میں نے شہباز شریف کی بھی لسٹیں پڑھی ہوئی ہیں، نواز شریف کی بھی پڑھی ہوئی ہیں. تو ان میں کتنا فرق ہے دیکھیں آپ.